مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی شہادت کی ساری خبر تھی۔ نبی غیبداں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی پاک کو پوری خبر دے دی، علی تیری اس طرح شہادت ہوگی، اس طرح کا بندہ تجھے شہید کرے گا، جب تک تیری یہ داڑھی خون سے رنگی نہ ہو جائے اتنی دیر تک تیری موت واقع نہیں ہو سکتی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر تھی، طلحہ زبیر کو شہادت کی خبر تھی، اور حضرت عمار بن یاسر کو اپنی شہادت کی خبر تھی، دیگر صحابہ اکرام کو شہادت کا یقین تھا، اسی طرح مولا علی شیر خدا کو اپنی شہادت کا یقین بھی تھا اور پوری خبر بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کیفیت شہادت کی مولا علی شیر خدا کو بتا دی تھی، علی اس طرح تم شہید کیے جاؤ گے۔ تو کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا باڈی گارڈ رکھیں، کوئی محافظ اپنا مقرر کریں، قبیلہ مراد والے آپ کے دشمن ہیں، تو علی پاک نے کہا مسئلہ تقدیر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا رب نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا دیے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا اتنی دیر تک فرشتے اس کی موت قریب نہیں آنے دیتے، وہ نہیں مار سکتا، اور جب موت آ جاتی ہے تو فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ کسی بھی حادثے کا شکار ہونا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس طرح علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کی خبر تھی، یقین تھا۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے، کسی نے آ کے آپ کی بیمار پرسی کی اور کہا آپ جلدی مدینہ چلیں، کہیں آپ راستے میں سفر میں آپ دنیا سے وصال نہ کر دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یقین ہے اس طرح ایسی حالت میں عام بیماری میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، بلکہ اس وقت جاؤں گا جب میری یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ اور علی المرتضی شیر خدا کو دیکھا گیا ممبر پر تشریف فرما ہے، اور ممبر پر بیٹھ کے فرما رہے ہم اس بدبخت کے منتظر ہیں جو ہمیں ضرب لگائے گا اور ہماری داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی آپ اپنے قاتل کی نشاندہی کریں، ہم اس کو ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ مجھے ضرب نہیں لگائے گا، جب تک میں اس کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوں گا، میری موت واقع نہیں ہوگی، اتنی دیر تک شریعت مطہرہ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، آپ نے کہا اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک ولا تجزع من القتل اذا حل بوادیک۔ فرمایا موت کے استقبال کی تیاری کر لو، وہ تم تک پہنچنے والی ہے، موت سے نہ گھبراؤ جب اس نے تمہارے صحن میں قدم رکھ دیا۔ احباب ذی وقار، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے تھے، ابن ملجم کو پہچانتے تھے، جب اس نے رافضیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جب اس نے علی پاک کی آ کے بیعت کی، اس نے علی پاک کی ولایت کا ان کے حساب سے اقرار بھی کیا، علی پاک نے بار بار اس سے بیعت لی، علی پاک اسی وقت جان گئے یہی بدبخت ہے۔ بظاہر وہ علی پاک کا ملنگ بھی تھا، ابن ملجم مرزا جہلمی کا بابا اسحاق جھلوی بدبخت، اس نے کہا معاویہ کا تو اجتہاد نہیں تھا، ابن ملجم نے معاذ اللہ علی پاک کو جو شہید کیا وہ اس کا اجتہاد ہے۔ گویا کہ مرزا جہلمی کے بابے کے نزدیک معاذ اللہ ابن ملجم خارجی کو علی پاک کی قتل کرنے کا اجر ملے گا۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اب خود مرزا جہلمی، اگلے دن میں نے اس کا بیان سنا جس میں اس نے امام حسن کی بھی توہین کی، ملعون کہہ رہا ہے۔ جب کسی نے کہا امام حسن نے تو ان سے بیعت کر لی، ان سے صلح کر لی تو پھر معاملہ ختم، پھر باغی نہ رہے، اس بدبخت نے کہا نہیں، جب رسول اللہ نے باغی کہہ دیا تو حسن جیسے لاکھوں بھی نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اس ملعون کو پتہ نہیں جس نبی نے یہ کہا عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اسی نبی نے اپنے اس نواسے کو کہا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم عرض کرتے ہیں
بچ جاؤ خارجیوں سے، بچ جاؤ رافضیوں سے. جو بھی کسی صحابی پہ تان کرے وہ بدبخت اہل بیت کا بھی دشمن ہے، حضرت معاویہ کا دشمن. بظاہر لگتا ہے یہ علی پاک کا بڑا محب ہے، امام حسن کا بڑا محب ہے. رب کعبہ کی قسم حضرت معاویہ کا گستاخ مولا علی کا بھی ضرور گستاخ ہے، امام حسن کا بھی ضرور گستاخ ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اسحاق جھالوی مرزا جیلمی کی صورت میں مثالیں سامنے ہیں. تو حضرات گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا جانتے تھے، اس لیے میں نے کہا صرف علی کو ماننے سے نجات نہیں ملے گی، علی کی بھی مانی جائے گی، علی پاک کی بھی مانی جائے گی. علی پاک سے وہ محبت قبول ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اپنی مرضی کی نہیں. اگر علی پاک کی محبت میں کسی صحابی کا بغض شامل ہو جائے وہ محبت نہیں، وہ گمراہی ہے. محبت علی وہی ہے جس میں کسی صحابی کا بغض نہ ہو، حتیٰ کہ حضرت معاویہ کا بھی بغض نہ ہو. حضرات گرامی علی پاک کو ابن ملجم کی پوری خبر آپ کے سامنے ایک روایت کے مطابق علی پاک ابن ملجم کو دیکھتے تو یہ شعر پڑھتے، اریدو حیاتہ ویریدو قتلی، میں اس بدبخت کی زندگی چاہتا ہوں پر یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اریدو حیاتہ ویریدو قتلی، ازیرکا من خلیلکا من مرادی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. قبیلہ مراد کے تمہارے دوست سے تمہیں کون انصاف دلائے؟ تمہارے دوست بظاہر جو دوست ہے کون انصاف دلائے؟ برادران اسلام اسی طرح ایک روایت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی پاک کو مخاطب ہو کے فرمایا، علی انکا ستضرب ضربتن ہا ہنا، علی تجھے یہاں ضرب لگے گی. واشار الی صدغی، علی پاک کی کن پٹی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہاں ضرب لگے گی. فیصیل دمها، وہاں سے خون بہے گا. حتی یخضب لحیتک، حتیٰ کہ تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی. وَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَشْقَاهَا كَمَا كَانَ آخِرُ النَّاقَةِ أَشْقَى الثَّمُودِ. اے علی وہ تجھے قتل کرنے والا، ضرب لگانے والا اتنا بڑا بدبخت ہے، جس طرح دوسری روایت کے اندر ہے دو بڑے بدبخت، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچیں کاٹیں، فرمایا وہ پہلوں میں سے بدبخت ہے، اور بعد والوں میں سے آخرین میں سے بدبخت وہ ہے علی جو تجھے ضرب لگائے گا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا علی یہ تجھ پہ وار کرنے والا یہ ایسے ہی بدبخت ہے جیسے قوم سمود کا وہ بدبخت ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. کہتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساکیے شیر و شربت پیلا کو سلام، ساکیے شیر و شربت، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ، اور ماہی رفض و تفضیل لو نسب و خروج. اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے مولا علی ہیں جنہوں نے رافضیوں کا بھی رد کیا، دشمنان صحابہ کا بھی، اور خارجیوں کا بھی، دشمنان اہل بیت کا بھی، اسی طرح تفصیلیوں کا بھی رد کیا، ناسبیوں کا بھی رد کیا. ماحیے مٹانے والا، ماحیے رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سل، اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، چارمی رکن ملت پہ، اور شیر شمشیر
زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے